اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، مجھے کوئی پیار بھری بات بتائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کی پابندی کیا کرو، فرائض کی پابندی کرو، کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ فرائض کی پابندی کرنا، فرض نمازیں ادا کرنا، حج زکوٰۃ ادا کرنا، جتنی بھی چیزیں انسان کے لیے فرض ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فرائض کی جو بندہ پابندی کرتا ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ افضل جہاد کر رہا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس کو کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے پاس کثرت ذکر کے علاوہ کسی پسندیدہ چیز کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا ذکر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جب انسان یہ ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو رات کو عبادت کرنے، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور دشمن سے جہاد کرنے سے عاجز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرے۔ ہر بندہ رات کو اٹھ کے نفل عبادت تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہر بندہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، اور ہر بندہ جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن جب وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان ساری عبادتوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے اے ابن آدم، اے انسان، جب تو تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، اکیلے بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہا تیرا ذکر کرتا ہوں، میں بھی اکیلے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب تو کسی جماعت میں لوگوں کے پاس بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت میں انسان کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے اس انسان کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے ہماری مصروفیات، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرشتوں کی جماعت کے سامنے بھی یاد کرتا ہے، اور اس کے دین اور دنیا کے کاموں کو بھی اللہ سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔